سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدیوں کا مسافر، وقت کی کہانی، صدیوں کے مسافر کی زبانی، ازل سے ابد تک زندہ رہنے والی ایک انوکھے دیداور کی داستان۔ مصنف M.A. راحت۔ ایپیسوڈ 67۔ وہ سارا دن بغیر کسی خاص واقعے کے گزر گیا۔ شام کے وقت میں نارو، البرٹو اور پالش کو ساتھ لے کر ساحل پر گیا۔ ساحل سے کافی فاصلے پر قزاقوں کا جہاز کھڑا ہوا تھا اور عرشے پر کافی چہل پہل نظر آ رہی تھی۔ کچھ لوگوں نے مجھے دور سے دیکھ کر ہاتھ ہلایا، ہم نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا۔ قزاق یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ وہ ہمیں دوست سمجھتے ہیں اور ہم سے بالکل خوفزدہ نہیں ہیں۔ میں نے البرٹو، نارو اور اس کے بیٹے پالش کو اس تمام گفتگو سے آگاہ کر دیا تھا جو ژاگو نے اینٹینیو اور اپنے دوسرے ساتھیوں سے کی تھی اور جس میں مجھے ہلاک کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ وہ سب کے سب اس صورتحال سے کافی پریشان نظر آ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں پرزور طریقے پر یہ یقین دلا دیا تھا کہ وہ لوگ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ البرٹو کی پریشانی دوہری نوعیت کی ہو گئی تھی پروفیسر۔ ایک تو وہ اس بات سے پریشان تھا کہ نہ جانے میرے ساتھ کیا واقعات پیش آئیں گے، دوسرے اسے اس بات کا شدید ملال تھا کہ 10 سال کی طویل صبر آزما اور تھکا دینے والی مدت کے بعد ایک جہاز اس طرف آیا بھی تو وہ قزاقوں اور لٹیروں کا جہاز تھا جو انسانوں کے خون کے پیاسے تھے اور ساری بستی کے بوڑھے لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہتے تھے۔ البرٹو تو خود بھی اب جوان نہیں رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اگر قزاقوں کا داؤ چل گیا اور وہ بوڑھے لوگوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئی تو وہ اسے بھی ہلاک کر دیں گے۔ جہاز کو دیکھ کر البرٹو کی جو یہ امید بندی تھی کہ شاید وہ اپنے وطن پہنچنے میں کامیابی حاصل کر سکے، وہ ساری کی ساری مٹی میں مل گئی تھی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اس اجنبی سرزمین پر اپنے وطن کے خواب دیکھتے دیکھتے ایک دن مر جاؤں گا، البرٹو نے بڑے دکھ کے ساتھ مجھ سے کہا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں ان قزاقوں کے ساتھ تو نہیں جا سکتا اور نہ ہی ان پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ وہ لوگ خود بھی مجھ پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ کاش اس جہاز میں قزاقوں کے علاوہ کوئی اور لوگ سوار ہوتے تو میری اپنے وطن کو واپسی یقینی ہو جاتی۔ اتنی مایوسی کا اظہار مت کرو البرٹو، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ بہتری کی کوئی نہ کوئی صورت نکل ہی آئے۔ تم اتنے دل گرفتہ کیوں ہوتے ہو؟ ابھی تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کل کیا واقعات پیش آتے ہیں۔ میں مستقبل میں تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں اور اس فکر میں ہوں کہ کوئی ایسی تدبیر نکل آئی کہ تم اس جہاز کے ذریعے اپنے وطن یا کم از کم مہذب دنیا کے کسی شہر میں پہنچ جاؤ جہاں سے پھر اپنے وطن جا سکو۔ لیکن ایسی کیا تدبیر ہو سکتی ہے ٹیابو؟ البرٹو نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں ایسی کوئی تدبیر ممکن نہیں ہے۔ میں نے تو غریب الوطنی کی موت کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں البرٹو نے میرے بارے میں مجھ سے سینکڑوں بار طرح طرح کے سوالات پوچھے تھے۔ میرے جسم کی انوکھی رنگت کے پیش نظر اسے اس بات کا یقین تھا کہ میرا تعلق حبشیوں کی اس سیاہ سرزمین سے نہیں ہے۔ میری زبان دانی بھی اس بات کی دلالت کرتی تھی کہ میں دوسری دنیا کا باشندہ ہوں۔ البرٹو کے بے پناہ اصرار پر میں نے اپنے بارے میں اسے صرف اتنا بتا دیا تھا کہ میرا تعلق یونان سے ہے اور آج سے برسوں پہلے میں ایک جہاز میں سفر کر رہا تھا جسے سمندری طوفان نے ڈبو دیا۔ میں ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختوں کے سہارے تیرتا ہوا کسی طرح اس علاقے کے ساحل پر آ نکلا اور ان وحشیوں نے میرے رنگ کو دیکھ کر مجھے کوئی دیوتا سمجھا اور میرے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آئے۔ یہ لوگ شکان دیوتا کے پجاری تھے۔ میں نے شکان دیوتا کی عبادت میں ایک طویل عرصہ گزارا، یہاں تک کہ دیوتا مجھ سے راضی ہو گیا اور اس نے مجھے بے پایاں طاقتوں سے نوازا۔ یہ شکان دیوتا کا ہی کرم تھا کہ میں ہمیشہ اپنے دشمنوں پر غالب آتا تھا اور میرے دشمنوں کو ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑتا تھا۔ میری زبان سے یہ ساری باتیں سن کر البرٹو نے بارہا اس خواہش کا اظہار کیا تھا
کہ وہ بھی شکان دیوتا کی عبادت کر کے اس سے غیر معمولی قوتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے البرٹو کو یہ بتایا کہ شکان دیوتا ایک وقت میں صرف ایک ہی انسان کو اتنی بہت سی قوتوں سے نواز سکتا ہے۔ اگر وہ شکان دیوتا سے قوتیں حاصل کرنے کا خواہش مند ہے تو اسے میری موت کا انتظار کرنا پڑے گا۔ لیکن البرٹو نے اس بات کو سختی سے رد کرتے ہوئے یہ کہا تھا، نہیں ٹیابو، مجھے تمہاری موت کی تمنا نہیں ہے، تمہاری زندگی کی خواہش ہے۔ تم ایک ایسے انسان ہو کہ تمہارے احسانوں کا بدلہ میں کبھی بھی نہیں چکا سکتا۔ تم اگر چاہتے تو آج سے بہت عرصے پہلے مجھے ہلاک کر سکتے تھے۔ اس وقت میں اجنبی تھا اور بالکل تم لوگوں کے رحم و کرم پر تھا، اور پھر میں نے جو سلوک تم لوگوں کے ساتھ کیا تھا اس کے پیش نظر میں کسی معافی کا مستحق نہیں تھا، لیکن تم نے میری ساری زیادتیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میری جان بخشی کی اور میرا علاج کروایا، جس سے میں دوبارہ زندگی گزارنے کے قابل ہو سکا۔ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ تمہاری موت کی تمنا کروں۔ اس بات کو بھول جاؤ، مجھے ایسی کسی غیر معمولی طاقت کی ضرورت نہیں ہے جو تمہاری موت سے مشروط ہو۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران البرٹو نے میری غیر معمولی طاقت کے بے شمار مظاہرے دیکھے تھے۔ ان میں سے بعض مظاہرے نہایت حیرت انگیز اور محیر العقول بھی تھے۔ طوالت کے خوف سے میں ان کا یہاں تذکرہ نہیں کروں گا پروفیسر، بس یہ سمجھ لو کہ البرٹو میری غیر معمولی قوتوں کا شاہد بھی تھا اور متعارف بھی۔ چنانچہ اس نے مجھ سے ایک چبھتا ہوا سوال کیا، ٹیابو، تم یقیناً ایک حیرت انگیز انسان ہو، لیکن کیا تم اپنی ساری زندگی اسی چھوٹے سے علاقے میں ان سیاہ فام حبشیوں کے درمیان گزار دو گے؟ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو البرٹو کہ انہی سیاہ فام حبشیوں کے درمیان میں رہتے ہوئے اور انہی کے دیوتا کی اعانت سے مجھے یہ قوتیں حاصل ہوئی ہیں؟ ویسے تمہارا یہ سوال بہت اہم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے کسی مرحلے پر اس علاقے سے چلے جانے کے بارے میں سوچوں۔ میری بات سن کر البرٹو جیسے خوشی سے اچھل پڑا۔ تو پھر یوں کرو ٹیابو، اپنی قوتوں سے کام لیتے ہوئے کوئی ایسی تدبیر نکالو کہ میں اور تم دونوں ہی قزاقوں کے اس جہاز کے ذریعے اس جگہ سے نکل چلیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گزشتہ 10 سال کے عرصے میں تم نے ان وحشیوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس سے زیادہ اور تم کر بھی کیا سکتے ہو۔ میرے خیال میں تو اب مناسب یہی ہوگا کہ تم یہاں سے نکل چلو۔ میں ابھی اس سلسلے میں تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میں نے جواب دیا، لیکن تمہیں یہاں سے بھیجنے کی میں پوری کوشش کروں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ چلو، البرٹو نے اصرار کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اپنے وطن اسپین لے چلوں گا، تمہیں اپنے چھوٹے سے شہر میں ٹھہراؤں گا جس کا نام منڈیال ہے، اور جو میرے ملک کے میلوں میل تک پھیلے ہوئے ساحل کے ایک چھوٹے سے علاقے میں واقع ہے۔ میرے قصبے کے لوگوں کے 2 ہی شوق ہیں، ماہی گیری اور جہاز رانی۔ قصبے کے سارے بچے اپنی زندگی کے ابتدائی ایام سے ہی ان دونوں چیزوں سے بخوبی واقف ہو جاتے ہیں اور جلدی ان میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ چلو تو تمہیں ہمارا سرسبز و شاداب اور پھولوں سے مہکتا ہوا علاقہ دیکھ کر بہت خوشی ہوگی۔ مجھے واقعی تمہارا آبائی شہر دیکھ کر بڑی خوشی ہوگی، میں نے آہستہ سے البرٹو سے کہا، لیکن میں خود نہیں جانتا کہ ابھی اس کا وقت آ گیا ہے یا نہیں۔ ہم دونوں یہ ساری باتیں ہسپانوی زبان میں کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ موجود نارو اور پالش ہماری باتوں کا ایک لفظ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ تھوڑی دیر تک ساحل پر چہل قدمی کرنے کے بعد ہم لوگ بستی کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب سورج ڈوب رہا تھا اور شام کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ قزاقوں کے جہاز کے عرشے پر سرگرمیاں کم ہو گئی تھیں، شاید وہ لوگ کھانے پینے کے لیے نیچے چلے گئے تھے۔ نیم تاریکی میں جہاز کا ہیولا بڑا عجیب و غریب نظر آ رہا تھا۔ دوسرے دن شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے میں حسب وعدہ قزاقوں کے جہاز کی طرف روانہ ہوا۔ البرٹو، نارو اور اس کا بیٹا پالش ساحل تک میرے ساتھ آئی اور قزاقوں کے جہاز کے عرشے پر کھڑے ہو گئی۔ بہت سے لوگ میرے منتظر تھے، انہوں نے ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلائے، ہم نے بھی جواباً ہاتھ ہلا دیے۔ نارو، البرٹو اور پالش ساحل پر کھڑے رہ گئے اور میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تھوڑی دیر تک تیرنے کے بعد میں ان کے جہاز تک پہنچ گیا۔ رسی کی سیڑھی نیچے لٹکا دی گئی اور میں اس کے سہارے اوپر پہنچ گیا۔ سب سے پہلے میرا خیر مقدم کرنے والا شخص اینٹونیو تھا، جس نے ہسپانوی زبان میں خیر مقدم کلمات کہی اور مجھ سے معانقہ کیا۔ اس کے پیچھے ژاغو کھڑا تھا، جس نے اینٹونیو کی وساطت سے میرا شکر ادا کیا کہ میں نے اس کی دعوت کو شرف قبولیت بخشا۔ ژاغو کے آس پاس اس کے دوسرے مقتدر لوگ کھڑے ہوئے تھے۔ ژاغو کی معیت میں ہم لوگ عرشے سے نیچے اتر کر
ایک کشادہ کمرے میں چلے گئے جہاں میز اور کرسیاں بچھی تھیں اور میز پر شراب کی بوتلیں قرینے سے چنی ہوئی تھیں اور ساتھ ہی بہت سے گلاس بھی رکھے ہوئے تھے۔ چند برتنوں میں تلی ہوئی مچھلی اور جھینگے بھی موجود تھے جن کی خوشبو سے سارا کمرہ مہک رہا تھا۔ ژاغو نے مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا۔ ژاغو اور اینٹونیو کے علاوہ 5 آدمی اور کمرے میں داخل ہوئے تھے اور سب کے سب میرے ساتھ ہی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے معزز سردار کہ تم ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے جہاز پر آئے ہو، اینٹونیو نے کہا۔ اس کی آنکھیں اور اس کے لہجے سے منافقت صاف جھلک رہی تھی۔ امید ہے کہ تم نے کل کے ناخوشگوار واقعات کو بھلا دیا ہوگا۔ ہم نے بھی اپنے ان ساتھیوں کی المناک موت کے واقعے کو فراموش کر دیا جو کل تمہارے ہاتھوں مارے گئے۔ تم ایک بہادر اور باہمت انسان ہو اور ہم لوگ بہادروں کی قدر اور عزت کرتے ہیں۔ تم ہمیں اپنا دوست پاؤ گی۔ تمہارا شکریہ اینٹونیو، میں نے جواب دیا۔ میں نے کل کے واقعات کو فراموش کر دینے کی پوری کوشش کی اور مجھے امید ہے کہ اب ہمارے درمیان ایسے ناخوشگوار واقعات کا اعادہ نہیں ہوگا۔ ہرگز نہیں، اینٹونیو نے جواب دیا۔ میرے الفاظ کا پرتگیزی زبان میں ترجمہ کر کے ژاغو تک پہنچایا اور ژاغو نے مکارانہ انداز میں گردن ہلائی۔ اینٹونیو نے، جو میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، ایک بوتل اٹھائی اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بوتل دوسری بوتلوں سے اس طرح الگ رکھی ہوئی تھی گویا اسے خاص طور پر الگ رکھا گیا ہو۔ اس نے اس بوتل کو کھولا اور اس میں سے ایک گلاس میں مشروب انڈیلتے ہوئے بولا، یہ ہمارے جہاز میں اس وقت موجود اعلیٰ ترین شراب کی سب سے پرانی بوتل ہے اور یہ پوری بوتل معزز مہمان کے لیے وقف ہے۔ اس میں سے سردار ٹیابو کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں پیے گا۔ یہ ساری شراب صرف معزز ٹیابو کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے پورا گلاس بھر کر میرے سامنے رکھ دیا۔ ژاغو نے اپنے سامنے رکھی ہوئی دوسری بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر اپنا اور اپنے ساتھیوں کے گلاس بھرنے لگا۔ اینٹونیو نے بھی ایک دوسری بوتل کھولی اور اپنا جام بھرا اور پھر اپنے قریب بیٹھے ہوئے دوسرے 2 آدمیوں کے جام بھرنے لگا۔ ذرا دیر میں کمرے میں موجود سارے لوگوں کے سامنے بھرے ہوئے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے ژاغو نے اپنا جام اٹھایا اور پرتگیزی زبان میں کہا، منحوس ٹیابو کی عبرتناک موت کی خوشی میں، اور اینٹونیو کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ ژاغو کہہ رہا ہے کہ ہم معزز ٹیابو کی صحت اور عمر درازی کے نام پر یہ جام پی رہے ہیں۔ اینٹونیو نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے مسکرا کر جام اٹھا لیا اور اسے اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ اس جام میں سے تیز اور ہلاکت انگیز زہر کی مخصوص بو اٹھ رہی تھی جس سے میری ناک کے نتنے بخوبی واقف تھے۔ نہ جانے کتنے لوگوں نے مجھے زہر دینے کی کوشش کی تھی اور کتنی بار میں نے زہریلے مشروب کے گھونٹوں کو اپنے حلق سے نیچے اتار کر زندہ و سلامت رہ کر اپنے دشمنوں کو مایوس کیا تھا۔ جیسے ہی میں نے جام اپنے ہونٹوں سے لگایا، کمرے میں موجود تمام لوگوں نے پہلے تو کنکھیوں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر سب کے سب میری شکل دیکھنے لگے۔ میں نے ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر دیا۔ شراب واقعی بے حد لذیذ اور ذائقہ دار تھی۔ زہر نے اس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی تھی۔ میں نے خالی گلاس میز پر رکھ دیا تھا۔ اس اثنا میں باقی لوگ اپنے اپنے گلاسوں سے ایک ایک 2 گھونٹ پی رہے تھے۔ میں نے جب اپنا گلاس خالی کر کے میز پر رکھا تو ان سب لوگوں کے اندر ایک بار کی طمانینت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب کے سب بڑے خوش نظر آ رہے تھے، خاص طور سے ژاغو کے چہرے پر تو جیسے بہار آ گئی تھی۔ تمہیں یہ شراب کیسے لگی سردار؟ اینٹونیو نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ نہایت عمدہ، بہت لذیذ، میں نے جواب دیا۔ لو پھر اور لو، اور اس نے اسی بوتل سے میرا گلاس ایک بار پھر بھر دیا۔ میرے خیال میں یہ زیادتی کی بات ہوگی کہ محفل میں شریک دوسرے لوگوں کو اس اعلیٰ درجے کی نعمت سے محروم رکھا جائے۔ میں نے اینٹونیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میری خواہش ہے کہ اس شراب سے دوسرے لوگوں کو بھی حصہ دیا جائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں، اینٹونیو نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ لوگ اپنے وطن میں اس شراب کو پیتے رہتے ہیں اور ابھی کچھ دن پہلے جہاز پر بھی ان لوگوں نے یہ شراب پی تھی۔ ان کے لیے یہ کوئی نئی یا انوکھی چیز نہیں ہے۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ سارے کا سارا تمہارا حصہ ہے، اسے بلا تکلف پی جاؤ۔ یہ قریب المرگ افریت کیا کہہ رہا ہے؟ ژاغو نے اینٹونیو سے پوچھا۔ اینٹونیو نے اسے پرتگیزی زبان میں بتایا کہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ اسے دوسرے گلاس بھی پلا دو اینٹونیو، ژاغو نے پرتگیزی زبان میں کہا، تاکہ اس بات کا دور دور تک کوئی امکان نہ رہے کہ اس کی جان بچ جائے۔
اور ویسے بھی ایک گلاس کا تو کیا، زہر ملی ہوئی اس شراب کا ایک گھونٹ بھی اسے ہلاک کر دینے کے لیے کافی ہے۔ اسے اب تک بے ہوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ کمبخت خاصا سخت جان واقع ہوا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، چند لمحوں کی دیر ہے اور اس کے بعد اس کا قصہ پاک ہو جائے گا۔ ہمارا سردار ژاغو کہہ رہا ہے کہ معزز ٹیابو، اس گلاس کی شراب بھی پی لے، یہ پوری بوتل تمہارے لیے ہے، اس میں سے کسی اور کا حصہ نہیں ہے۔ سردار ژاغو کو اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں یہ شراب پسند آئی اور اس کی درخواست ہے کہ تم پوری بوتل پی جاؤ۔ اب میں نے دوسرا گلاس بھی چند گھونٹوں میں خالی کر دیا پروفیسر۔ خالی گلاس میز پر رکھ کر میں نے تلی ہوئی مچھلی کا ایک بڑا سا ٹکڑا اٹھایا اور اسے کھانے لگا۔ پھر میں نے تھوڑے سے جھینگے کھائے۔ ژاغو، اینٹونیو اور ان کے تمام ساتھی حیرت کے ساتھ مجھے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہوگا کہ میں ابھی تک زندہ کیسے ہوں۔ جو زہر انہوں نے میرے ہلاک کرنے کے لیے استعمال کیا تھا اس سے اب تک مجھے مر جانا چاہیے تھا، لیکن میں بالکل سکون و اطمینان کے ساتھ زندہ و سلامت ان لوگوں کے سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ بار بار ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور آپس میں معنی خیز نظروں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ اینٹونیو نے میرے خالی گلاس کو ایک بار پھر بھر دیا تھا اور میں نے بلا کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے تیسرا گلاس بھی خالی کر دیا۔ تھوڑی دیر اور گزر گئی اور میں اسی اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اب ان لوگوں نے باری باری آپس میں نگاہوں کا تبادلہ کیا۔ ان کے چہروں پر سخت الجھن نظر آ رہی تھی۔ اب کمرے کے اندر کافی اندھیرا پھیل گیا تھا اور اس میں برابر اضافہ ہو رہا تھا۔ اچانک ژاغو اپنی جگہ سے اٹھا اور یہ کہتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا کہ وہ ابھی چند منٹ میں واپس آتا ہے۔ میں نے نہ سمجھنے کے انداز میں اینٹونیو کی طرف دیکھا، جس نے مجھے بتایا کہ ژاغو ابھی واپس آ جائے گا۔ ذرا سی دیر کے بعد ژاغو واپس آ گیا، لیکن اس بار وہ تنے تنہا نہیں تھا، اس کے ساتھ 5 آدمی اور تھے۔ ان 5 افراد کے ہاتھوں میں جلتی ہوئی لمبی لمبی مشعلیں تھیں، جن کی روشنی نے کمرے کو منور کر دیا تھا۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی کہ یہ 5 مشعلچی نہ صرف یہ کہ پوری طرح مسلح تھے، بلکہ ان کے جسموں پر فالتو ہتھیار بھی بہت سے لگے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ ژاغو جس وقت کمرے سے باہر نکل کر گیا تھا اس وقت وہ غیر مسلح تھے، لیکن جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اس وقت وہ غیر مسلح تھا، لیکن جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو وہ پوری طرح مسلح تھا۔ میرے لیے اس ساری صورتحال کو سمجھنا چندہ مشکل نہ تھا۔ ان لوگوں کو یقین تھا کہ زہریلی شراب پی کر میں فوراً مر جاؤں گا، اس لیے انہوں نے میری ہلاکت کا کوئی دوسرا منصوبہ نہیں سوچا تھا، اور اسی لیے وہ لوگ مجھ سے غیر مسلح حالت میں ملے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں زہریلی شراب کے 3 گلاس پینے کے باوجود زندہ سلامت بیٹھا ہوا ہوں تو انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کے لیے فوری طور پر کوئی دوسرا منصوبہ تیار کر لیا، اور ژاغو اسی لیے کمرے سے باہر گیا تھا، ورنہ وہ مشلچیوں کو بلانے کے لیے کمرے میں موجود کسی دوسرے آدمی کو بھی بھیج سکتا تھا۔ اس بار ژاغو جب کمرے میں دوبارہ داخل ہوا تو مجھے اس کے تیور خاصے بدلے ہوئے نظر آئے۔ اس کے چہرے کی ساری مسکراہٹ دور ہو چکی تھی اور وہ کڑی نظروں سے مجھے گھور رہا تھا۔ یہ ابھی تک مرا نہیں، ژاغو نے اینٹونیو کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ زہر کے 3 گلاس پی لینے کے باوجود بھی یہ ابھی تک زندہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کمبخت جنگلی حبشی کوئی ایسی چیز برابر کھاتے رہتے ہیں کہ زہر ان کے جسم پر اثر نہیں کرتا۔ خیر کوئی بات نہیں، زہر کا توڑ تو ہو سکتا ہے، لیکن کیا آگ سے جل کر جسم بھسم ہو جانے کا بھی کوئی توڑ ہو سکتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ معزز ژاغو کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے اینٹونیو سے پوچھا۔ ژاغو یہ کہتا ہے کہ اب اندھیرا ہو گیا ہے اور وہ اپنے ساتھ مشلچیوں کو لے کر یہاں آیا ہے تاکہ ہم لوگ اطمینان سے اپنا شغل جاری رکھ سکیں۔ ژاغو چاہتا ہے کہ تم یہ شراب پیو، کیا میں تمہارا گلاس دوبارہ بھر دوں؟ تمہاری مرضی، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے اشارے کی دیر تھی، اینٹونیو نے ایک بار پھر گلاس بھر دیا تھا۔ یہ پوری بوتل پی جائے گا، اس کے باوجود بھی نہیں مرے گا، ژاغو نے اپنے لہجے کی نفرت کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے یہ زہر اس پر اثر نہیں کرے گا، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی جسمانی قوتوں کے لحاظ سے یہ مقدار اس کے لیے ناکافی ہوگی، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اسے گھڑا تو نہیں پلا سکتے۔ بہرحال اسے پوری بوتل ختم کر لینے دو، شاید کچھ اثر ہو جائے اور ہم لوگ لمبے چوڑے ہنگامے سے بچ جائیں۔
ژاغو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ پوری بوتل ختم کر دینی چاہیے، اینٹونیو نے مجھ سے کہا۔ اسے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ تمہیں ہماری یہ شراب پسند آئی اور اب وہ چاہتا ہے کہ تم پوری بوتل خالی کر کے ہی یہاں سے اٹھو۔ اینٹونیو نے کہا، میں اپنے دوستوں کو مایوس نہیں کروں گا، میں نے جواب دیا، اور چوتھا گلاس بھی اٹھا کر منہ سے لگا لیا اور ذرا دیر میں اسے خالی کر دیا۔ میرے سامنے رکھی ہوئی بوتل میں اب زیادہ شراب باقی نہیں بچی تھی، شاید مشکل سے ایک گلاس رہ گیا ہوگا۔ کمرے میں داخل ہونے والے مشل برداروں میں سے 3 لوگ میرے پیچھے کھڑے ہو گئے تھے اور وہ ادھر ادھر کھڑے تھے۔ میں نے یہ بات محسوس کی کہ انہیں دانستہ طور پر اس طرح کھڑا کیا گیا تھا کہ میں ہمہ وقت ان کے حملوں کی زد میں رہوں۔ میرے علاوہ دوسرے لوگ بھی اپنے اپنے گلاسوں سے پی رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے بھی ابھی تک پورا ایک گلاس بھی ختم نہیں کیا تھا، جبکہ میں اس اثنا میں 4 گلاس خالی کر چکا تھا۔ اس سے کہو کہ یہ بچی کچی شراب بھی اپنی قبرنما پیٹ میں انڈیل لے تاکہ یہ قصہ ہی ختم ہو جائے، ژاغو نے کہا۔ اس کے بعد میں دوسری کارروائی کروں گا۔ یہ بات تو طے ہے کہ اسے یہاں سے کسی حالت میں بھی زندہ واپس جانے نہیں دینا چاہیے۔ ژاغو کہتا ہے کہ تم باقی شراب بھی پی کر اس بوتل کو خالی کر دو، اینٹونیو نے مجھ سے کہا۔ وہ چاہتا ہے کہ جب تم ہمارے پاس سے جاؤ تو تمہیں ہماری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو، تم مکمل طور سے سیر ہو کر جاؤ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے بچی کچی شراب بھی میرے گلاس میں انڈیل دی پروفیسر۔ میں خود بھی اس سے تنگ آ گیا تھا اور چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کا اختتام ہو جائے، اور میں نے فوراً منہ لگا کر اس گلاس کو بھی ایک سانس میں چڑھا لیا، اور اس کے ساتھ ہی میں نے مچھلی کا ایک اور بڑا سا ٹکڑا اٹھایا اور اسے کھانے لگا۔ تو ہوا یوں پروفیسر کہ میں نے زہر ملی ہوئی شراب کی پوری بوتل خالی کر کے اپنے میزبانوں کو نہ صرف حیرت میں ڈال دیا تھا بلکہ ان کے منصوبے پر بھی پانی پھیر دیا تھا، اور انہیں میری ہلاکت کا دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑا۔ میں نے ژاغو کی گفتگو سے صاف طور پر سمجھ لیا تھا کہ زہر سے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش میں ناکام ہونے کے بعد یہ لوگ مجھے زندہ جلا کر ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے، اور بالکل یہی ہوا تھا۔ جب تھوڑی دیر اور گزر گئی اور میرے جسم پر زہر خورانی کے کوئی اثرات نمودار نہیں ہوئے تو ژاغو نے آہستہ سے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر پرتگالی زبان میں کہا، میرا خیال ہے کہ اب مزید انتظار کرنا فضول ہے۔ یہ شخص سخت گوشت پوست کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے، اس پر زہر اثر نہیں کرتا۔ زہر کی جتنی مقدار اس کے پیٹ میں اب تک جا چکی ہے وہ بلا مبالغہ کم از کم 50 انسانوں کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن ابھی تک یہ ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب زیادہ وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنا دوسرا کام کر دینا چاہیے۔ میری بھی یہی رائے ہے، اینٹونیو نے ژاغو سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ اس شخص پر تو زہر نے اثر نہیں کیا، لیکن دنیا میں آج تک کسی ماں نے ایسے سپوت کو جنم نہیں دیا جس کے جسم پر آگ نہ اثر کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ مشل برداروں سے بچ کر کہاں جائے گا۔ ٹھیک ہے، ژاغو نے اپنی نشست سے اٹھتے ہوئے کہا، میں الفونسو اور رابن دروازے کو روکتے ہیں، جب ہم لوگ دروازے پر پہنچ جائیں تو تمام مشل بردار اپنا کام شروع کر دیں۔ اس نے مشل برداروں کو ہدایت دینے کے بعد کہا، میں اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا احمقوں کی طرح مسکرا کر اس طرح ان لوگوں کی شکلیں دیکھتا رہا گویا میں کوئی بات نہیں سمجھ رہا ہوں۔ اچانک ژاغو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی اس کے 2 اور ساتھی بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے جو یقیناً الفونسو اور رابن ہوں گے جن کے نام ژاغو نے لیے تھے۔ وہ تینوں دروازے کے قریب پہنچ گئے اور اچانک انہوں نے اپنی اپنی تلواریں سونت لیں۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے باہر نکالیں ویسے ہی 5 مشل بردار ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑے تھے۔ 3 مشل بردار جو میرے پیچھے کھڑے ہوئے تھے انہوں نے اپنی اپنی مشلیں میری گردن، شانوں اور پشت سے چپکا دیں۔ جو 2 آگے کھڑے تھے ان میں سے ایک نے اپنی جلتی ہوئی مشل میری گردن میں گھسیڑ دی اور دوسرے نے مشل سے میرے پیٹ پر وار کیا۔ ان سب کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ اب ان کے کانوں میں میری دل دہلا دینے والی بھیانک چیخیں تو گونجیں گی۔ میں کسی دیوانے کی طرح کمرے میں ادھر ادھر دوڑوں گا اور ان سے رحم کی بھیک مانگوں گا۔ کمرے میں جلتے ہوئے گوشت کی بو پھیل جائے گی اور چند منٹ کی کشمکش کے بعد میں بے ہوش ہو کر فرش پر ڈھیر ہو جاؤں گا، جس کے بعد مجھے حتمی طور پر ہلاک کر دینا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایسی کوئی بات ظہور پذیر نہیں ہوئی تھی۔ آگ کے شعلے میرے جسم کو چاٹتے رہے اور میں اطمینان سے کھڑا رہا۔ میرا لباس جل کر نیچے گر گیا تھا لیکن میرا بے داغ جسم چمک رہا تھا۔
ژاغو، الفانسو اور رابن جو دروازے کو روکے ہوئے کھڑے تھے تاکہ میں بھاگ کر باہر نہ جا سکوں، حیرت سے منہ کھولے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور اب میں نے انہیں زیادہ حیران ہونے کا موقع نہیں دیا۔ میں نے لپک کر 2 مشل برداروں سے مشلیں چھین لیں اور آنے واحد میں انہیں ژاغو، رابن اور الفانسو کے لباسوں سے لگا دیا۔ ان کے لباسوں نے فوراً آگ پکڑ لی، ان کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں اور وہ بری طرح اپنے کپڑوں کی آگ بجھانے کے لیے مصروف ہو گئے، لیکن آگ تھی کہ برابر پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی اور بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اس اثنا میں نے لپک کر باقی مشلچیوں سے بھی مشلیں چھین لیں اور ان کے لباسوں کو بھی آگ لگا دی۔ اینٹونیو کو میں نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تھا، میں اسے زندہ رکھنا چاہتا تھا۔ یہ سب کے سب لوگ جن کے لباس دھڑا دھڑ جل رہے تھے بری طرح چیختے چلاتے کمرے سے باہر نکل گئے اور میں ان کے پیچھے دوڑا۔ میرے پیچھے اینٹونیو بھاگتا ہوا آیا۔ شور و غل کی آوازیں سن کر جہاز کے تمام گوشوں سے قزاق دوڑ دوڑ کر اس طرف آنے لگے اور اس عجیب و غریب منظر کو ہکا بکا ہو کر دیکھنے لگے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن صورتحال کو خطرناک دیکھ کر انہوں نے اپنی اپنی تلواریں سونت لی تھیں۔ جلدی سے ان لوگوں کے کپڑوں کی آگ بجھاؤ اور اس کم بخت کو ہلاک کر دو، جلدی کرو، سب مل کر اس پر ٹوٹ پڑو اور اس کی تکا بوٹی کر ڈالو۔ اینٹونیو بری طرح پرتگالی زبان میں چلا رہا تھا۔ کچھ لوگ جلتے ہوئے جسموں کی آگ بجھانے کے لیے دوڑ پڑے تھے، لیکن میں جلدی سے لپک کر ان کی راہ میں حائل ہو گیا اور ایک ساتھ نہ جانے کتنی تلواریں میرے جسم کے مختلف حصوں سے ٹکرائیں۔ میں نے جلدی سے ایک قزاق کے ہاتھ سے تلوار چھین لی اور کسی وحشی کی طرح ان بدماشوں پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے کشتی کے پشتے لگا دیے تھے۔ جو شخص بھی جلتے ہوئے جسموں کی طرف جانے کی کوشش کرتا، میری تلوار اسے موت کے غار میں دھکیل دیتی۔ اس اثنا میں جلتے ہوئے لوگوں کی کراہیں اور چیخیں ختم ہو گئی تھیں۔ وہ یا تو بے ہوش ہو گئے تھے یا مر چکے تھے۔ اب میں نے بے دریغ ان قزاقوں کو ہلاک کرنا شروع کر دیا تھا۔ جہاز کا فرش قزاقوں کے خون سے سرخ ہو گیا اور چاروں طرف لاشوں کے انبار لگ گئے۔ اب صورتحال اکثر بدل چکی تھی پروفیسر۔ قزاق مجھ پر حملہ کرنے کے بجائے مجھ سے دور بھاگ رہے تھے۔ کئی قزاقوں نے گھبراہٹ اور وحشت کے عالم میں جہاز پر سے سمندر میں چھلانگ لگا دی، لیکن مجھے ان کا انجام معلوم تھا۔ وہ یا تو ڈوب جاتے اور اگر زندہ بچ جاتے تو ان کے پاس بستی میں جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہ تھا، کیونکہ اس کے سوا انہیں اور کہیں پانی میسر نہیں آ سکتا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ پانی کے بغیر وہ تو زندہ نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا میں نے سمندر میں چھلانگ لگانے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا اور جو لوگ جہاز پر موجود تھے ان سے نمٹتا رہا۔ اب میرے ایک ہاتھ کے بجائے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں اور میں قزاقوں کو بے دریغ قتل کر رہا تھا۔ دونوں تلواروں سے خون ٹپک ٹپک کر نیچے گر رہا تھا۔ مرتے ہوئے قزاقوں کی چیخیں بڑی ہولناک تھیں اور سننے والوں کا دل دہلا رہی تھی، لیکن ان چیخوں کو سننے والوں کی تعداد بڑی تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ آخر دیکھتے ہی دیکھتے تمام قزاق جہنم رسید ہو گئے۔ ہر طرف کشتوں کے پشتے لگ گئے تھے۔ قزاقوں کے خون سے جہاز کا فرش سرخ ہو گیا تھا اور جگہ جگہ پھسلن ہو گئی۔ میں نے ہر کونے سے چھپے ہوئے قزاقوں کو نکالا اور انہیں جہنم رسید کیا۔ اینٹونیو ابھی تک زندہ تھا۔ میں نے دانستہ اسے ہلاک نہیں کیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا عبرتناک انجام دیکھنے کے لیے زندہ رہے۔ اینٹونیو کی عجیب حالت تھی۔ اس کا سارا جسم کسی سوکھے ہوئے خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا اور خوف و دہشت کے مارے اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا۔ وہ ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کی یہ کوشش لا حاصل ثابت ہوگی اور وہ جہاں کہیں بھی ہوگا میں اسے بآسانی ڈھونڈ لوں گا۔ تاہم میرا خیال ہے اسے خود بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اسے ہلاک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کتنے ہی مرد میرے سامنے آئے اور میری تلواروں کی زد میں آ گئے، اور میں چاہتا تو ایک لمحے میں اس کا قصہ پاک کر سکتا تھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا اور اس بات کا اسے بھی احساس تھا۔ بالآخر جب میں نے سارے قزاقوں کو ٹھکانے لگا دیا تو میں اینٹونیو کی جانب متوجہ ہوا، جو ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا اور بری طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہی خوف اور مری ہوئی نگاہوں سے رحم کی اپیل کی اور دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ دہشت کے عالم میں اس کی زبان سے کوئی لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ ادھر آؤ اینٹونیو، میں نے اچانک پرتگالی زبان میں اس سے کہا۔ ڈرو مت، میں تمہیں ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ انتہائی خوف و دہشت کے باوجود اینٹونیو پر اس قدر حیرت طاری ہوئی
کہ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ وہ حونقوں کی طرح مجھے گھورنے لگا تھا۔ تم پرتگالی زبان بول رہے ہو؟ اس نے کانپتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ اس نے یہ سوال ہسپانوی زبان میں پوچھا تھا۔ ہاں، میں پرتگیزی زبان بول رہا ہوں، میں نے پرتگیزی میں جواب دیا، اور مجھے اتنی ہی پرتگیزی آتی ہے جتنی کہ تمہیں اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کو آتی ہے جن کا تعلق پرتگال سے ہے۔ لیکن اس سے پہلے تو تم نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہیں پرتگیزی زبان آتی ہے، اس نے ٹوٹے ہوئے لفظوں سے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اور میرے ساتھی پرتگیزی زبان میں جو بھی گفتگو کرتے تھے وہ سب کی سب تم سمجھ لیتے تھے؟ اس نے پوچھا۔ بالکل ظاہر ہے، میں نے جواب دیا، اس میں نہ سمجھنے کی کیا بات ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ تم اپنے بارے میں ہمارے منصوبوں سے اچھی طرح واقف تھی۔ اینٹونیو کی زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ میں تمہارے ہر اس منصوبے سے مکمل طور پر واقف تھا جس کے بارے میں تم لوگ پرتگیزی زبان میں گفتگو کرتے تھی۔ تم نے مجھے شراب میں نہایت ہلاکت انگیز اور سریع الاثر زہر گھول دیا تھا، مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ میں نے پوری بوتل پی لی اور تم دیکھ رہے ہو کہ میں اب بھی تمہارے سامنے زندہ سلامت کھڑا ہوں، جبکہ مجھے زہر پلانے والے سب کے سب ہلاک ہو چکے ہیں، صرف تمہارے علاوہ، اور تمہیں میں نے جان بوجھ کر زندہ رکھا ہے کیونکہ میں تم سے بہت سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اوہ مائی گاڈ! اینٹونیو کی زبان سے بے ساختہ نکلا اور اچانک میرے قریب آ کر وہ میرے سامنے جھک گیا۔ تم کون ہو ٹیابو؟ اس نے میرے پیروں کو ہاتھ لگاتے ہوئے پوچھا۔ تم عام انسان ہرگز نہیں ہو، تم یقیناً کوئی مافوق الفطرت طاقت ہو۔ ہم لوگوں نے تم سے ٹکر لے کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور اس کی ہمیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ لیکن اس میں ہماری کیا غلطی ہے ٹیابو؟ ہم لوگ تمہاری حقیقت سے واقف نہیں تھے، تم سے الجھ بیٹھی اور اس طرح تباہ و برباد ہوئے۔ تم اس وقت میری اصلیت سے واقف تھی اور نہ ہی اب ہو، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ لیکن تم لوگوں کی اصلیت سے اس وقت سے میں واقف ہوں جب تمہارا جہاز ہمارے ساحل پر لنگر انداز ہوا تھا۔ میں بحری قزاقوں کی شکل و صورت اور ان کے جہازوں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ تمہیں پہچان لینے کے بعد مجھے تمہارے عزائم کے بارے میں بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ تم لوگ میری بستی کے لوگوں کو اپنا غلام بنانے کی ناپاک کوشش کرو گے۔ مجھے بہرحال تمہاری کوششوں کو ناکام بنانا تھا۔ تم کتنے عجیب ہو ٹیابو، تم ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے تھی اور ہماری اصلیت سے بھی اچھی طرح واقف تھی، اور اس کے باوجود تم نے ہمیں اس علاقے کے ساحل پر لنگر انداز ہونے کی اور یہاں چند دن قیام کرنے کی اجازت دی۔ اینٹونیو نے پوچھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ تم اپنی دانش میں دیکھ چکے ہو کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگ مجھے یا میرے قبیلے کے لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے، اور میں نے تمہارے ژاغو سمیت تمام لوگوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ تم لوگوں نے ہمارے ساتھ غداری کی، میرے قبیلے کے سیدھے سادھے اور بے گناہ لوگوں نے تمہیں پناہ دی، اور تم نے غداری اور مجرمانہ ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک ناپاک منصوبہ بنایا کہ تم بستی کے تمام بوڑھوں کو قتل کر دو گے اور سارے جوان اور نوعمر لوگوں کو اپنا غلام بنا کر جہاز میں بھر کر لے جاؤ گے اور انہیں کہیں اچھے داموں میں فروخت کر دو گے۔ یقین کرو کہ مجھے تمہارے ساتھیوں کی ہلاکت کا کوئی افسوس نہیں ہے، دراصل وہ تھے ہی اس قابل، انہوں نے دوست بن کر مکر و فریب سے کام لیا تھا۔ اینٹونیو نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ خاموشی کے ساتھ میری صورت کو تکتا رہا۔ اس کے بعد اچانک وہ میرے قدموں میں کسی پالتو کتے کی طرح لوٹ گیا اور اپنے چہرے کو میرے قدموں سے رگڑ رگڑ کر کہنے لگا، مجھے اپنی اصلیت بتاؤ ٹیابو، مجھے بتاؤ تم کون ہو، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ خدا کے واسطے بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تم یقیناً کوئی دیوتا ہو، انسانی شکل میں دیوتا، تم ایک عام انسان ہرگز نہیں ہو سکتے۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ میں کون ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم اس بات کو نہیں سمجھ سکو گے اور اس لیے اس کی کوشش بھی مت کرو۔ میں نے اسے ایک ہاتھ پکڑ کر اوپر اٹھاتے ہوئے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تمہارے جہاز کے نچلے حصے میں کتنے غلام یا زنجیر موجود ہیں؟ اوہ! اینٹونیو نے ایک بار پھر حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، تو گویا تم اس بات سے بھی واقف ہو؟ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے،
میں نے کہا۔ تم خود چل کر دیکھ لو، اینٹونیو نے جواب دیا۔ ہم گزشتہ 1 سال سے سمندر میں ہیں اور اس عرصے کے دوران ہم نے کافی غلام جمع کیے ہیں جو سب کے سب جہاز کے نچلے حصے میں موجود ہیں اور جہاز کی پتواریں چلانے کا کام انجام دیتے ہیں۔ تو پھر چلو، میں نے کہا۔